सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उम्मीदवारान बल्दी इंतखाबात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कई सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर अपने मैनिफेस्टोज को जारी कर रही है, ऐलानात को जारी कर रही है, आवाम से वादे कर रही है और अपने हक में वोट डालने की अपीलें कर रहे हैं। और इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी अपनी उम्मीदवारों को मैदान में उतारी है और आवाम के दरमियान में जाकर आवाम से अपील कर रही है कि वो अपने जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। और आज इस जलसे से मैं आपसे मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूं कि आवाम के जहन में जरूर ये सवाल भी आएगा कि अगर मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट दूं तो क्यों दूं, और मैं आज यहां पर खड़े होकर जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों के जरिए आपके वोट को बटोरने की लालच को लेकर नहीं आया। मैं आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार की हैसियत से खड़ा होकर एक जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बात अज़र मिन अश-शम्स है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई नहीं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये पहला इंतखाब नहीं लड़ रही है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज से 62 बरस पहले जब इसका हिया हुआ तो एक सोच को लेकर आगे बढ़ी, एक फिक्र को लेकर आगे बढ़ी, एक पैगाम को लेकर आगे बढ़ी। और वो सोच और फिक्र, वो पैगाम को हैदराबाद की आवाम ने कबूल किया। वो सोच, वो पैगाम, वो फिक्र क्या था? वो सोच, वो फिक्र, वो पैगाम यही था। सबसे पहले तो एक मरकज सियासी के जमा होने का पैगाम दिया। उसके बाद अगर एक सोच दी तो वो सोच ये थी कि तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर किया जाएगा। और फिक्र अगर कुछ दी तो वो ये थी कि इत्तेहाद के जरिए अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजो और अपने मसाइल को ऐवानों में पहुंचाकर उन मसाइल को हल करने की जद्दोजहद करेगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। यही पैगाम था, यही सोच थी, यही फिक्र थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े। और दुनिया बखूबी वाक़िफ़ है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मरकज़ सियासी पे मुनज़्ज़म और मुत्तहद होने का जो पैगाम दिया था, इस पैगाम को आवाम ने कबूल किया और एक मरकज़ सियासी पे जमा होते गए। एक वक्त वो भी था
جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں سننے والے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا ہوتا تھا، نہ ہی مجلس کے جلسوں میں مقررین کو کوئی پانی پلانے والا ہوتا تھا۔ عوام میں خوف کا یہ عالم تھا کہ اپنے دروازوں سے اور گھر کی کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے کہ جلسوں میں آ کر بیٹھ کر مجلس کے مقررین کے خطاب کو سن سکیں۔ ایسے اس دور سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھیں، تب تاج لگائے گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، منصب لٹ چکا تھا، جاگیریں تباہ برباد ہو چکی تھیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، خوف تھا، مایوسی تھی، سب کچھ لٹنے کا۔ اتنی مایوسی تھی کہ خوف میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے اس دور میں مجلس نے جدوجہد کا آغاز کیا تو مرکز سیاسی کا پیغام دیا، تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک اسکول اور اس کے بعد میں ITI سینٹر کو قائم کیا۔ احیاء مجلس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے مجلس اتحاد المسلمین کے سالانہ اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ اگر مسلمانوں کو اگر سب کے برابر لا کر کھڑا کرنا ہے تو ان کو تعلیم میں اور روزگار میں تحفظات فراہم کرنی چاہیے۔ یہ بات فخر ملت علیہ الرحمٰن نے نظام آباد کے سالانہ اجلاس میں کہی تھی، اور اسی اجلاس میں فخر ملت علیہ الرحمٰن نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا خود کے دواخانے ہوں گے، ہمارے خود کے انجینئرنگ کالج ہو گئی، اور میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ایوان اسمبلی نہیں بلکہ ایوان پارلیمنٹ میں بھی گونجے گی۔ تو لوگوں نے خیخے مارا تھا۔ دوسرے دن اخباروں کی سرخیاں لگی کہ ایک اور دیوانی آواز، دیوانی پکار مجلس اتحاد المسلمین کی کہ ایوان پارلیمنٹ میں آواز گونجے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا جیسے وقت گزرتا گیا، مرکز سیاسی کی طاقت کے ذریعے اگر ہم نے حکومتوں کو منوایا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، اقلیتی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، تو سیٹلمنٹ کا قیام عمل میں آیا، تو کھلے کتب چارمن ڈیولپمنٹ کا قیام عمل میں آیا، تو اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ ناانصافی ناانصافی، مجھے انصاف دو انصاف دو، روتے روتے پکارتے بیوہ کی طرح پکارتے نہیں رہی مجلس اتحاد المسلمین نے حکومتوں کو مجبور کیا ہمارے مسائل کو سننے کے لیے، اور مرکز سیاسی کے طاقت اور سیاسی موقع جو آیا تھا 1984 میں، اس سیاسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اقلیتوں کے لیے آرٹیکل 31 کے تحت میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا ادارہ اقلیتوں کا اور مسلمانوں کا قائم ہوا ہندوستان میں، وہ دکن میڈیکل کالج و دکن انجینئرنگ کالج تھا۔ اس کے بعد ہماری جدوجہد جاری رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے صحت کے میدان میں اویسی ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا۔ تعلیمی میدان میں اپنے طور سے یہ کام کیا، تو پھر حکومت سے لڑ کر جھگڑ کر آن پار میں CSTs اور BC کی اسکالرشپ منوائی راجشیکھر ریڈی کے دور میں، اور پھر وہ اسکالرشپ آج تک جاری ہے۔ تلنگانہ کے بننے کے بعد 10,000 جس کا رینک ہے اس کو پوری فیس معاف تھی، 10,000 کے بعد اس کو آدھی فیس دی جا رہی تھی، پوری فیس نہیں، آدھی فیس گورنمنٹ اور آدھی فیس
अपने खुद से जेब से भरना पड़ता था, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी तेलंगाना बनने के बाद हमने चीफ मिनिस्टर के सामने जवाब रखी और कहा कि अब तक जितने भी क्वालिफाई और दाखिला मिलता सबकी फीस आती थी, लेकिन आपकी रियासत बनने के बाद, आपकी हुकूमत आने के बाद 10,000 रैंक के बाद स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। तो हमारी नुमाइंदगी पर फिर से ऐलान हुआ कि मुसलमान बच्चों को भी जिनको दाखिला मिलता है, MBBS, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लॉ, कोई भी कोर्स होने तो दाखिला मिलता है, पूरी की पूरी फीस हुकूमत अदा करती है। ये मजलिस का कारनामा कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को हासिल किया। तहफ़्फ़ुज़ात जो आज भी जारी है सरकारी मुलाजिमत में और फिर तालीम के मैदान में, ये भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम करती है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती। अगर आज अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ खड़े होकर तहरीर कर रहा है और आपसे वोट के लिए अपील कर रहा है, तो वो अपील करने का हक रखता हो, क्योंकि आपके हर दुख में आपके दरमियान मुस्लिमीन है। जुमे के दिन को छोड़कर इतवार, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात और हफ्ते के दिन दारुस्सलाम में 11 बजे से 2 बजे तक बैठने वाली क़यादत, MLA, कारपोरेटर्स का नाम भी मजलिस इत्तेहाद जब चाहे हमसे मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी के मानने वालों, क्या तुम मोदी से मिल सकते हो? TRS वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और आपसे पूछता हूं, जुमे के दिन को छोड़कर आप जब चाहे जब हमसे मिल सकते हैं या नहीं? यही फर्क है दूसरों में और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में। मजलिस काम करती है, हुकूमत को मनवाती है और हुकूमत के काम करने का इंतजार जरूर करती है, लेकिन मरकज़ सियासी से अगर उसको मौका मिलता है तो खुद भी काम करती है। हमने काम किया। अरे आपको याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक स्कूल का वादा किया था, क्या स्कूल नहीं बने? 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 बरस में और 3-4 स्कूल बनाऊंगा। और ये भी कहना चाहता हूं कि 15,000 बच्चे पढ़ना कोई मामूली बात है। और आज देखो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मतलब ये कि अगर तुम्हारा अमल सालेह है, सच्चा है, तो तुमको देखना ये है कि तुम्हारे दामन में जो बीज है
کیا وہ دین سچا ہے؟ اگر دین سچی ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تم جس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے؟ اگر دین سچی ہے اور زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج سارے زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے دنیا ہم کو کچھ نہیں بولے لیکن اللہ کی رحمت یہ پیغام لے آئی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے راضی ہے لوگوں نے کہا بادشاہی طوفان آیا اب کے مجلس بدنام ہو گئی مجلس کمزور ہو گئی لیکن طوفانوں کا رخ موڑنے والوں کا نام مجلس سیلابوں کے رخ کو بدلنے والے ہم خود اپنے آپ میں ایک سیلاب ہے ہم خود اپنے آپ میں طوفان ہے اور ہمارے راستے میں جو آتا ہے ہم کو بخشتے نہیں ہیں آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام اور مجلس اتحاد المسلمین پر یہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ارے مجلس نے ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں کیا وہ کام ہم نے کیا لاک ڈاؤن کے وقت ایسا کام کیا آپ کے سامنے ہے کہ لوگ پریشان تھے لوگ مجبور تھے بھوکے تھے پیاسے تھے لیکن ہم نے ان کی بھوک کو مٹانے کا کام کیا ہر گھر جا کر اناج پہنچایا 1 لاکھ راشن کے کٹس تقسیم کیے آج نہ صرف وہ بلکہ جب سیلاب آیا تو سیلاب کے پانی میں ہم رات بھر گھومتے رہے کھیلتے رہے نہ صرف وہ جو آٹو خراب ہوئے آٹو بنائے چولہے خراب ہوئے چولہے بنائے فریج خراب ہوئی فریج بنائے واشنگ مشین خراب ہوئی واشنگ مشین بنائے جن بچیوں کی شادیوں کا سامان کھل گیا ان کو سامان دیا جو جنرل اسٹور تباہ ہوئے ان کو بھی دیا ارے ہم نے کام کیا ہم پہ تنقید کرنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں لاک ڈاؤن میں اکبر الدین اویسی کے علاوہ لال لالا کیا ہندو بھائیوں کو کسی نے مدد کی ارے اکبر الدین اویسی نے کی مجلس نے کی اور کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں ہم فرقہ پرست نہیں ہیں ہم غریب پرست ہیں ہم انصاف پرست ہیں ہم انصاف کرتے ہیں مذہب دیکھ کر کسی کا کام نہیں کرتے دار السلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے ہے اور رہیں گے آج بھی اس ڈائس پہ بھی ایک غیر مسلم ایک ہندو بھائی موجود ہے کیا یہ نشانی نہیں کہ ہم ہر کسی کا کام کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تلنگانہ کا سب سے بڑا تہوار مہاکالی کا تہوار بونالو تہوار 120 گز پہ مندر ہے وہاں مندر کے ٹرسٹ والے سارے ہندو لوگ میرے پاس آئے اور بولے اکبر صاحب ہم بی جے پی کے پاس گئے وہ ہمارا کام نہیں کرائے ہم کانگریس کا ساتھ دیے وہ کام نہیں کرائے ٹی ڈی پی کا ساتھ دیے وہ کام نہیں ہر وقت صرف اکبر صاحب کی تصویر دکھانا اور ہم سے ووٹ لے لینا لیکن آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمارا کام کوئی نہیں کر سکتا صرف آپ کر سکتے میں نے ان سے پوچھا کیا کام ہے تو انہوں نے کہا اکبر صاحب ہماری یہ سب سے پرانی مندر ہے
اور یہ مندر 120 گز پہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا کام کروائیے۔ میں ان کی بات کو سنا، چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب سے ملاقات کی اور میں نے کہا چندر شیکھر راؤ صاحب، آج میں ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ انکار نہیں کرنا۔ تو بولے اکبر بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لال دروازے کے مندر والوں، ہاں ہمارے تلنگانہ کا بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار ہے، بولانوں کی سب سے بڑا ہے۔ میرا ہاں سب سے بڑا ہے، لیکن صرف 170 یا 180 گز میں مندر صحیح ہے اکبر بھائی۔ میرا آج میں نمائندگی کر رہا ہوں، آپ منظوری دیجیے 10 کروڑ کی، تاکہ یہ لال دروازے کی مندر جو چھوٹی ہے وہاں کے لوگوں نے نمائندگی کی، میں عوام کا نمائندہ ہوں، نمائندگی کو آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، یہ کام کرو۔ تو انہوں نے کہا اکبر بھائی آپ بول رہے ہیں، میں یہ کام بالکل منظور کرتا ہوں، اور 10 کروڑ روپئے فوراً منظور کیے اس لال دروازے کی مندر کو۔ KCR صاحب آپ مندر کو دے رہے ہیں، مسجد کو بھی دیجیے۔ انہوں نے کہا اکبر بھائی کون سی مسجد؟ میں نے کہا افضل گنج کی مسجد بہت مقبوض ہو گئی، خراب ہو رہی ہے، خوبصورت مندر کے لیے۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ارے اتنے برس تک لال دروازے والوں کے ووٹ لیے، لیکن ان کا ایک کام نہیں کرے، اور مجلس کے پاس ایک وقت آئے تو ہم نے وہ کام کر کے بتایا۔ کام کر رہی ہے۔ آپ جس روڈ پہ کھڑے ہیں، کیا یہ روڈ پہلے اتنی تھی؟ کیا یہ روڈ شاندار نہیں ہوئی؟ کیا یہ روڈ اچھی نہیں ہو گئی؟ کیا اس سے زمینات کی قیمتیں نہیں بڑھ گئی؟ نہ صرف یہ روڈ، حافظ بابا نگر سی بلاک میں روڈ کشادہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، بلہ گڑے میں روڈ بڑی، ایک روڈ ریاست نگر بازار سے اندرا نگر تک، وہاں تک جائے گی، مین روڈ تک۔ اویسی ہاسپٹل کے سامنے فلائی اوور، کیا ترقی کی نشانی نہیں؟ کیا ٹریفک جام نہیں ہو رہی وہاں پر؟ چل رہا ہے گٹا فلائی اوور، مسجد عمر فاروق تک آگے آئے گا، فلک نما برج بڑا ہوگا، گرم چیرو تالاب جس سے طوفان آیا 130 کروڑ روپئے کی منظوری سے وہاں پر کام ہوگا۔ چیرو کا تالاب وہ تالاب کے لیے بھی 100 کروڑ کی منظوری۔ چنرائن گٹے میں بہت سے آئے گلیاں آئے بلہ گڑے میں جہاں پانی نہیں، ان پانی کی لائنز کے لیے 20 کروڑ کی منظوری۔ پانی کی ٹانکی ڈیفنس میں آئی، ایک اور ٹانکی بلہ گڑے میں آ رہی ہے۔ چنرائن گٹے میں کتنے پانی کے ٹانکیاں ہیں؟ بالا پور کی ٹانکی، CRPF کی ٹانکی، یہ ریاست نگر کی ٹانکی، بلہ گڑے کی ٹانکی، سلالہ کی ٹانکی، بابا نگر کی ٹانکی، اور بھی ٹانکیاں بن گئی ہیں پانی کی، کوئی کمی نہ ہو۔ الیکٹریکل سب اسٹیشن جا رہے ہیں۔ کیا اتنا کام کہیں ہو رہا ہے؟ بہت بڑی ہو رہی ہے۔ ارے ہم کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، کام کی وجہ سے ہم عوام کے دلوں میں ہیں، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے۔ ارے آج اکبر الدین اویسی کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پروپیگنڈے چلا رہا ہے۔ ارے اس میڈیا سے کہوں گا اگر کبھی فرصت ہے تو آ کر دیکھ لو میرے اسکولوں کو، بتا دو BJP نے
जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं और एक एक स्कूल का संग बुनियाद रखा, तो कहां पर हाफिज बाबा नगर में एक और स्कूल आएगा, जहांगीराबाद के पास एक और स्कूल आएगा, मोहम्मद नगर गौस नगर के पास एक और स्कूल आएगा, तो यहाँ नाले के आगे जो श्रम है वहां पर आएगा। तुम मुझे फिरका परस कहते हो ना, अल्लाह ने चाहा तो लाल दरवाजे में एक स्कूल बना के पढ़ने के लिए। लेकिन तुम सिर्फ ऐसा बोले वैसा बोले, ऐसा करे वैसा करे, अरे सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके भी बताते हैं। हम किसी के घर में या घबराने वाले नहीं है। संबंधी में आंख में देखा कि किस जरूरतमंदी के साथ, बेवादी के साथ हम आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। हमारे संबंधी में बगैर डरे बड़े बगैर घबराए हम काम करते हैं। अनीसुल गुरबा की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। दराबाने शाह साहब का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसने? हमने। फकीर मुल्ला के कब्रिस्तान की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। कोविड के वक्त 4,400 से ज्यादा कोविड मरीजों की तकवीन का इंतजाम फकीर मुल्ला की उस महेश्वरम के कब्रिस्तान में हमने करवाया था, किसी और ने करवाया? सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का अगर कोई काम मैं कहूंगा स्कॉलरशिप के बाद अगर कुछ है, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या ये बड़ा काम नहीं है? क्या नहीं है बताओ? कई घर है नोटराइज डॉक्यूमेंट पर है, खर्च नहीं ले सकते, बैंक में जाके देकर कोई इमदाद नहीं ले सकते, लेकिन चीफ मिनिस्टर से हमने मनवाया, असेंबली में कहा कि हाँ अकबर साहब आप बहुत सही बात बोले, नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करें। क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? अरे आज लोग इल्जाम लगाते हैं सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई, क्या असेंबली में और असेंबली से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में सारे उलमाए मशाइखीन थे, तो क्या चीफ मिनिस्टर ने वादा नहीं किया कि मसाजिदों को उसी मुकाम पर बनाऊंगा? मस्जिदें तो छोटी थी, लेकिन आज 1400-1500 गज पर जो आलीशान मस्जिदें तामीर होनी वाली हैं और होकर रहेंगी। मस्जिद का संग बुनियाद नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, कैसे हालात थे? कोविड था, कोविड खत्म नहीं हुआ कि सैलाब तूफान आया। अरे बेफिक्र रहो, मजलिस है, अकबर ओवैसी है, इंशाअल्लाह बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा अकबर भाई आप बनाओ नक्शा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नक्शा, मस्जिद की डिजाइनिंग और मस्जिद का एलिवेशन बन चुका है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि देखने वाले देख कर बोलेंगे कि क्या खूबसूरत अल्लाह का घर बना है। ये भी क्या हमने कहा? अरे अल्लाह हमसे ले रहा है, अल्लाह राजी है और अल्लाह काम ले रहा है, तो आज इनको अच्छा नहीं दिखता। अरे मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता आज जिनका हमारी रियासत में कोई मौजूद नहीं है। आप बोलेंगे कौन? जयराम। बोलने की जरूरत भी नहीं है। फकीर का गुस्सा फकीर की तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारी लहर कितना भी चल लो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का
ملوک لوٹ کر گئے، اب ان کا کیا ہے، ان کی حیثیت کیا، ان کے بارے میں بولوں کیا؟ ارے ان کے باپ کو ہم بولتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ مجلس کیا ہے؟ بہت بھوکتے ہیں، ہاں کوئی بڑا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بھوکتے ہیں، اب بھوکنے والے کون ہیں میں کہنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں ہر بھوکنے والے کو بڑ خان نہیں کہتے، یہ نوجوان دیں گے، لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو اکبر الدین اویسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اکبر الدین اویسی کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اتحاد اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تمہاری دعائیں اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تم سب کا اتحاد مجلس کے ساتھ نہیں، تو میری حیثیت کچھ نہیں، میرا وجود بھی بیکار ہے، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوں، آپ کے جذبے کی وجہ سے ہوں، محبت کی وجہ سے ہو، آپ کے اتحاد کی وجہ سے۔ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتے وقت بھی نہ گھبرایا تھا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، جیل میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نہیں، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے اکبر اویسی تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں۔ میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں، درخواست کرنے آیا ہوں کہ ملک کے حالات نازک ہیں، خدا نہ سمجھو بہت نازک ہے، ہم جذباتی تخالی انداروں سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے مرکز سیاسی کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، اپنی قیادت کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے خدا اپنے نمائندوں کی کامیابی کے جدوجہد ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، کام کیا، اب آپ کا وقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو فرض نہ کرو۔ میں تو اپنی زندگی جی لیا 25 برس سے میں نے، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ کوئی اور آئے، ایک نئی سوچ، نئی فکر، نئی ترقی کا خواب لے کر آئے تو میں اپنی کرسی پر اس کو بٹھا کر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے فکر ہے تو آنے والی نسل کی فکر ہے، کیونکہ ملک کے حالات بڑے نازک ہے، جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کی اس قیادت کو دیانت ہاتھوں میں تھام کر ان نوجوانوں کے روشن مستقبل کی ضمانت کو حاصل کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انشاءاللہ یہی ہمارا کام ہے۔ خدا نہ وقت کی نزاکت کو سمجھو، کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک جتنا ماتھے پہ تیل لگانے والے کا ہے، اتنا یہ ملک سر پہ ٹوپی پہن کر سنت پالنے والے کا بھی ہے، یہ ملک ایک سکھ جو پگڑی پہنتا ہے اس کا بھی ہے، یہ ملک ایک پارسی کا بھی ہے، یہ ملک ایک عیسائی کا بھی ہے، یہ ملک بھگوان کو ماننے والوں کا بھی ہے، خدا کو ماننے والوں کا بھی ہے، اللہ کو ماننے والے کا بھی ہے، اور گاڈ کو ماننے والے کا بھی ہے، اور جو اللہ بھگوان خدا اور گاڈ کو نہیں مانتا اس کا بھی یہ ملک ہے۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں،
ملک پہ میرا بھی اتنا حق ہے، میرا بھی اتنا حق ہے جتنا نریندر مودی کا ہے یا راہل گاندھی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ ملک میرا ہے، میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں۔ یہ ملک میرا بھی تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ یہ شہر میرا بھی تھا، میرا بھی ہے اور میرا بھی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ملک کے ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، برابر کا حق ہے ہمارا ملک کا، اور ضرور ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ بہرحال اور جلسے ہیں، انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چندرانی گٹا ہے۔ یہاں کی پتنگ کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کا ماجا بھی کچھ الگ ہے، یہاں جھیل نہیں آتی نا، کو جھیل دینا نہیں آتا، ایسی کھینچ مارنا کہ کھینچ لے کمر کا پھول بھی کر جائے، گاڑی بھی گلگل گلگل کر کے رک جائے۔ ایسا انشاءاللہ پہلی تاریخ کو بیلٹ پیپر ہے، تھپا مارنا ہے، ایسا موڑنا ہے، ڈبے میں ڈالنا ہے، ایک ایک ووٹ اپنا ڈالنا ہے، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔